ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف۔ بریک پر جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن جاری تھی پاکستان میں نیوکلیر ایسٹس کا کنٹرول جو آرگنائزیشنز چاہتی ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے زید صاحب کائنڈلی کنٹینیو۔ دیکھیے تو جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ جو 4 سٹیپس انہوں نے لیے، بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا، انہوں نے پختون سب نیشنلزم کو سپورٹ کیا، اس مذہبی دہشت گردی کو سپورٹ کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے پاکستان ری اسٹیبلائز ہونے کا اندیشہ تھا، اور ان کو بہانہ ملتا تھا کہ یہ مذہبی دہشت گردی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے۔ اور چوتھا انہوں نے یہ کیا کہ سندھ میں خاص طور پر کراچی میں انہوں نے پشتون اور اردو اسپیکنگ مسلمانوں اور پاکستانیوں کے درمیان فساد کرانے کے لیے پروپیگنڈا اور ایک پلان بلڈ کرنا شروع کیا۔ دیکھیے 9/11 کے بعد 2001 سے لے کر تقریباً 2005 تک تو ہم ایک آنکھ بند کر کے ایک اندھی پالیسی فالو کرتے رہے جو امریکنز ہمیں کہتے رہتے کرنے کے لیے۔ نتیجتاً ہم نے خود بھی بہت نقصان اٹھایا، پوری قوم کو نقصان پہنچا، فوج کو نقصان پہنچا، اور ایک شدید غم و غصہ اور قوم بکھرنا شروع ہو گئی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس میں امریکنز کو پوری طرح موقع ملا کہ یہ اپنے ایسٹس کو پلیس کریں پاکستان کے اندر اس بڑے کھیل کے لیے جس کو یہ کھیلنا چاہتے تھے۔ پوری پلاننگ کرنے کا موقع مل گیا۔ 2007 کے آس پاس جب پہلی دفعہ پاکستان کو سالڈ پروف مل گئے اس بات کے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی اور تحریک طالبان کو جو پیچھے سے اسلحہ، ریکروٹمنٹ اور سپلائیز اور ویپنز دیے جا رہے ہیں وہ سارے انڈین ایسٹس کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب پاکستان نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا امریکنز کو، یعنی اس وقت امریکنز کے آگے پاکستان نے ریزسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ کی اس پالیسی سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے اور آپ دہشت گردی پاکستان کے اندر کروا رہے ہیں۔ اور وہ جو پریشر تھا پاکستان کے اوپر 9/11 کے بعد 2006 اور 2007 تک وہ پریشر کم ہو چکا تھا، پاکستان خود خاصا اس حد تک قابل ہو گیا تھا کہ یہ امریکنز اتنے کمزور ہو چکے تھے اور اتنی مار کھا چکے تھے افغانستان میں، اور طالبان چونکہ خود بلا خود زبردست مزاحمت کر رہے تھے، تو پاکستان اب اس قابل تھا کہ امریکنز کے ساتھ کچھ شرائط طے کر سکے، سٹینڈ لے۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان نے، آپ نوٹ کریں گے کہ معاہدے کرنے شروع کیے ٹرائبل ایریاز میں، اور پاکستان نے فرق کیا افغان طالبان میں اور القاعدہ میں اور پاکستانی طالبان کے ان گروہوں میں کہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں یا جو پاکستان کی ریاست سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے فرق نہیں تھا، اس سے خاصا پہلے بھی پاکستان نے یہ اٹیمپٹس کیے تھے، جس طرح ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود سے پہلے نیک محمد وہاں پہ کمانڈر تھا پاکستان، اور وہ پاکستان سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، پاکستان نے اس سے پیس ڈیل کی تھی۔ جس لمحے پاکستان نے نیک محمد سے پیس ڈیل کی، امریکن نے اس کو قتل کرا دیا، اور اسی طرح امریکن ہر اس ملٹری کمانڈر کو اٹیک کرتے تھے جس سے پاکستان پیس ڈیلز کرتا تھا، اور جو پاکستانی ریاست سے جنگ کرتے تھے امریکن ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے، اسلحہ بھی دے رہے تھے، اکوپمنٹ بھی دے رہے تھے، ٹیکنالوجی بھی دے رہے تھے، اور سیٹلائٹ انفارمیشن بھی دے رہے تھے کہ پاکستان آرمی کی موومنٹ کہاں کہاں ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچاؤ بھی کر لیں اور پاکستان آرمی پر حملے بھی کر سکے۔ یہ ایک ناپاک کھیل تھا، اور جو CIA آرکسٹریٹ کر رہی تھی انڈین را کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی کے خلاف اور یا پاکستانی کی ریاست کے خلاف۔ یہ باتیں جب پتہ لگنے شروع ہوئی پاکستان کو 2007 میں، اس کے پروف ملے، کنفرنٹ کیا گیا امریکنز کو، دیٹ واز دا ٹائم when Americans thought کہ اب پریزیڈنٹ مشرف اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں اور اب ان کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہمیشہ امریکنز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک فوجی حکمران کو یا سیاسی حکمران کو استعمال کر لیتے ہیں خاص وقت تک، اس کے بعد اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ مشرف کا یہ ٹائم تقریباً 2007 کے قریب، جو امریکن نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو ریپلیس کر دینا، کیونکہ اور بہت ساری باتیں تھیں جو امریکنز چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف کریں اور وہ نہیں کر رہے تھے۔ مثلا ڈاکٹر AQ خان والے مسئلے پر ابھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے امریکنز کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے IPI گیس لائن، وہ جو پاکستان ایران گیس لائن پائپ لائن ہے، امریکن چاہ رہے تھے کہ پاکستان اس کو ابینڈن کر دے، پاکستان نے نہیں کیا۔ چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے رہے، نیوکلیر اور میسائل پروگرام پر ہم کام کرتے رہے۔ تو اس بات کے باوجود کہ پاکستان نے ایک شرمناک ریلیشن شپ وار آن ٹیرر کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس کے نیچے پاکستان نے کچھ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور امریکنز بہت زیادہ اس پر بے چین ہوئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ کنفرنٹیشن اس وقت امریکنز کے ساتھ اس وقت کی حکومت کی یا پریزیڈنٹ مشرف کی بلڈ ہونا شروع ہوئی کہ جب یہ سارے ایشوز امریکنز کو پیش کیے جانے لگے کہ آپ انوالوڈ ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے، اور افغان حکومت اور انڈین حکومت انوالوڈ ہے اس ساری انسرجنسی کو۔ سو دیٹ واز دا ٹائم وین امریکنز ڈیسائیڈڈ کہ پاکستان میں جمہوریت لائی جائے۔ دیکھیے یہ جمہوریت مصر میں کیوں نہیں لاتے اور اردن میں کیوں نہیں لاتے جب وہاں 30 سال سے بیٹھے ہوئے ان کے جو حکمران جو ان کے حلیف ہیں؟ جمہوریت اسی وقت لے کر آتے ہیں کہ جب وہ حکمران ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جائے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ امریکنز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پریزیڈنٹ مشرف کو ریپلیس کر دینا چاہیے، اور دیٹ واز دا ٹائم وین دے ڈیسائیڈڈ، اور یہ سارا پروسیس انہوں نے ایکسلریٹ کرنا شروع کیا پاکستان میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کا۔ کچھ بہت سارے فیکٹرز ایسے تھے جو ان کے ہاتھ سے باہر نکل گئے، یعنی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا، جو اسیسینیشن ہو گئی، وہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھی، ان کی پلاننگ میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے سارا کھیل ان کا ٹپسی ٹربی ہو گیا۔ سارا ان کا کھیل جو تھا ان کو ایک دفعہ ری آرگنائز کرنے میں مزید چند مہینے لگے، کچھ وقت لگا کہ اس سارے کھیل کو ری آرگنائز کریں اور اپنے تمام مہروں کو دوبارہ جگہ پہ بٹھائیں کہ جو انہوں نے کام کرنا تھا اس پہ۔
देखिए 1988 में जब जनरल जिया का क्रैश हुआ था तो एग्जैक्टली यही गेम था। जनरल जिया को अफगानिस्तान के दौर में उन्होंने इस्तेमाल किया, जब उनका वक्त पूरा हो गया, जब उन्होंने ये अमेरिकन ने महसूस किया कि जनरल जिया को आप किसी पब्लिक तहरीक के जरिए या एक coup के जरिए या बगावत के जरिए नहीं कत्ल करा सकते हैं, या ताकत से नहीं हटा सकते हैं, तो उन्होंने उनकी बराह रास्त असैसिनेशन की। यानी मुसाद शामिल थी और इंडियन शामिल थे उस असैसिनेशन में। और उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शन और उसके बाद सिविल हुकूमतें, क्योंकि सिविल हुकूमतों को जो कि कंट्रोल करना इनके लिए ये समझते हैं कि ज्यादा आसान है, और फौजी हुकूमत में यह है कि चूंकि फैसला एक आदमी के हाथ में होता है, या तो वो पूरा इनकी तरफ चला जाता है, या अगर वो स्टैंड ले लें इनके खिलाफ तो फिर सब कुछ इनके हाथ से निकल जाता है। लिहाजा ये इनके लिए फिर डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो शुरू में तो जनरल मुशर्रफ भी बिल्कुल इनके हाथ में रहे और ये जो चाहते थे ये उनसे करवाते थे, एज फार एज वॉर ऑन टेरर और दिस एरिया इज कंसर्न। बाद में जब स्टैंड लेना शुरू किया पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान की पॉलिसी रीथिंक हुई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैंपेन शुरू हुई और उसके बाद एक पॉलिसी रीवैल्यूएशन हुई, तो ये अमेरिकन को बहुत बुरी लगी। कन्फ्रंटेशन अब बराह रास्त अमेरिकन से शुरू हो गई हमारी। देखिए 1953 में मुसद्दक के खिलाफ, जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर था, सीआईए ने को अरेंज किया था, और वो एक क्लासिक एफर्ट थी, एक क्लासिक ऑपरेशन था सीआईए का, कि जिसमें उन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करके सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया। उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट, जजेस को, जुडिशरी को, अखबारों को, मीडिया को, पुलिस को, सिविल सोसाइटी को, फौज को खरीदा और बगावत बर्पा कराई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वो एक क्लासिक ऑपरेशन है, उसकी तारीख पढ़िए। ऑलमोस्ट वही टेक्स्ट बुक उन्होंने उठाई और अब पाकिस्तान पर अप्लाई करना शुरू कर दी इन्होंने। मुसद्दक ऑपरेशन 1953 का, कि पाकिस्तान में रजीम चेंज किस तरह लाया जाए, सिविल सोसाइटी की मोबिलाइजेशन, मीडिया की खरीदो फरोख्त, मीडिया में हैवी पेनिट्रेशन सीआईए ने की ताकि पब्लिक ओपिनियन तब्दील किए जा सके, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को मोबिलाइज किया जिनकी फंडिंग अमेरिकन एम्बेसी से हो रही थी, और ये तमाम इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए कि जैसे पूरी कौम जमहूरियत चाहती है और डेमोक्रेसी चाहती है, वो डेमोक्रेसी जो कंप्लीटली सीआईए स्पॉन्सर्ड, सीआईए फंडेड, सीआईए कंट्रोल थी। और मकसद उसका यह था कि वो तमाम रुकावटें जो इनको मिल रही थी अब आखिर में, मुशर्रफ आखिरी दौर में, उन तमाम रुकावटों को खत्म किया जाए और वो ऑब्जेक्टिव जो इनके बाकी रह गए थे पाकिस्तान में अचीव होने के, उनको अचीव किया जाए। ये डेमोक्रेसी इन्होंने अचीव कर ली अपनी, और ये साफ हम कह रहे हैं कि ये सीआईए स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान में आज आई है। जितनी भारी इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन एम्बेसी की और अमेरिकन की इस वक्त है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, हमारा कोई मिनिस्टर और वजीर कैबिनेट से मशवरा नहीं करता, लेकिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर से मशवरा करता है जाके। इनकी मीटिंग्स दुबई में और लंदन में हो रही होती हैं। इस वक्त जिस लेवल पर इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन की है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और अगर कोई ये कहता है कि ये सीआईए इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो या तो वो जाहिल है या वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है कौम को। तो ये जो कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, मकसद ऑब्जेक्टिव इसका वही है जो नियोकॉन्स का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, कि पाकिस्तान के अंदर इतना सोशल फ्रेगमेंटेशन बिल्ड की जाए, इतना फसाद बर्पा किए जाए सूबों के दरमियान, इतना फसाद बर्पा किए जाए सियासी तौर पर, इंटरनली इतने वीक हो और आप इसका नतीजा ये देखिए कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। पीएमएलक्यू की हुकूमत जब खत्म हुई, आखिरी 3 महीने उन्होंने काम बंद कर दिया, फिर केयर टेकर्स आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर ये हुकूमत आई, ये तो काम है ही नहीं ये हुकूमत। तो पिछले प्रैक्टिकली 8-9 महीने से जब पाकिस्तान जैसे मुहिम में, जब मुल्क 2 जंगें लड़ रहा हो, एक बलूचिस्तान में, एक वजीरिस्तान में, और पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की खुरेज कैंपेन चल रही हो, ऐसे मौके पर जब मरकज ही ना हो पाकिस्तान का, हुकूमत ही ना हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का फिर क्या हाल होगा। ये सारा गेम सीआईए ऑर्केस्ट्रेट कर रही है और इंडियंस इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं इनको सपोर्ट करने में। तो इस वक्त की प्रेजेंट एनवायरनमेंट तो ये है हमारे पास। जी जैद साहब, हम यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली आपकी बातों से बहुत सारी आवाम जो है हमारी मुस्तफीद हो रही होगी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।